اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. صرف ایک کنڈیشن بیان کی ہے انہوں نے. ایمان کون سا والا چاہیے؟ حضرت ابراہیم جیسا ایمان اگر آج مل جائے نا, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی تمہاری آگ باغ بن جائے گی. اگر آپ غموں کی آگ میں ہیں, آپ بیماریوں کی آگ میں ہیں, آپ پریشانیوں کی آگ میں ہیں, بس حضرت ابراہیم جیسا اللہ پر بھروسہ لے آؤ, اللہ اسی باغ کو آگ بنا دے گا. سبحان اللہ. یہ بات سیکھنے کو ملی. ہم بہت ساری چیزیں لاجک سے سوچتے ہیں, بہت ساری چیزیں عقل سے سوچتے ہیں. نہیں جناب, ہر فیصلہ عقل سے نہیں ہوتا, ہر فیصلہ دماغ سے نہیں ہوتا. ارے عقل تو کہتی تھی اے ابراہیم آگ میں جاؤ گے تو جل جاؤ گے, مگر سبحان اللہ عشق نے کیا فیصلہ کیا. کیا خوبصورت شعر کہتے ہیں شاعر مشرق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود بے عشق. یہ جو چھلانگ لگائی گئی نا, یہ عشق کی طرف سے تھی, عقل کی طرف سے نہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود بے عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام, ابھی عقل تو ابھی سوچ ہی رہی تھی, عشق نے کام کر دیا. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے, عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں. یہ عشق والے ہی نمبر لے جاتے ہیں اور کچھ عقل والے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. اور آؤ میں حضرت ابراہیم کے اس واقعے کو ذرا آج کے زمانے کے حساب سے آپ کو سمجھا دوں. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا, ہم اپنی مشکلوں کو, اپنی پریشانیوں کو ہم اپنی کیلکولیشن سے چیک کرتے ہیں کہ یار اتنا قرضہ ہو گیا ہے, ساری زندگی بھی کوشش کروں گا, نوکری کر کر کے بھی یہ قرضہ ادا نہیں ہوگا. اتنی بڑی پرابلم آ گئی ہے, کچھ بھی کر لوں یہ حل نہیں ہوگی. ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں یہ بندہ نہیں بچے گا, بیماری بڑی ہے. ہم کہتے ہیں ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے, اب بیماری سے نہیں نکلوں گا. گھر میں اتنی بڑی لڑائی ہو گئی ہے, اب کبھی بھی صلح نہیں ہو سکتی. مسئلہ یہ ہے, اپنی پرابلم کو دیکھ کر اپنے دماغ سے ہم اس کا نتیجہ نکالتے ہیں, اور جب نتیجے میں ڈیزاسٹر نظر آتا ہے ہم مایوسی کی طرف جاتے ہیں, ہم ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں, اور کچھ بیچارے خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. ایسا کبھی نہ سوچنا. ٹھیک ہے مشکل تمہارے لیے بڑی ہے, ٹھیک ہے پرابلم تمہارے لیے بڑی ہے, مگر یاد رکھنا میرے رب کے لیے بڑی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. پرابلم یہ ہے ہم قرآن نہیں پڑھتے. ارے ایک واقعہ تھوڑی ہے, یہ رب چاہے تو اتنی بڑی آگ حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن سکتی ہے. ارے میرا رب چاہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے. ارے وہی رب ہے کہ جو دریا بندوں کو ڈبا دیتا ہے, اور میرا رب چاہے تو دریائے نیل جو ہے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستے بنا دیتا ہے. اور کمال تو دیکھو, ان کے لیے راستے بناتا ہے اور پیچھے آنے والے فرعون کو اسی دریا میں غرق بھی فرما دیتا ہے. بھروسہ تو کرو نا رب پر, ہم اس رب کے بندے ہیں. عقل یہی کہتی ہے کہ نہیں ہوگا, میرا رب چاہے تو سب ممکن ہے. تو اے کاش ہمیں اللہ پر بھروسہ نصیب ہو جائے, اور مشکلوں میں اپنے رب سے ہم اللہ کی طرف اپنی توجہ مضبوط رکھیں. دوسرا عظیم واقعہ, قربانیاں بھی کیسی دی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں دیکھو, 18 سال کی عمر میں آگ میں ڈال دیا گیا. اب اس کے بعد شادی کے بعد آپ دعا کر رہے ہیں, اے اللہ بیٹا چاہیے. اچھا آپ ہیں کون؟ خلیل اللہ. ذرا اسٹیٹس سمجھیے گا, مرتبہ سمجھیے گا, ٹھیک ہے. اور آپ دعا کر رہے ہیں یا اللہ اولاد چاہیے. اور اولاد مانگنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے؟ اسمع یا ایل, اسمع یا ایل. اسمع عربی کا لفظ ہے, اس کے معنی ہے سن لے. ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے, اس کا معنی ہے پروردگار, میرے خدا. معنی یہ بنتا ہے اے اللہ میری سن لے, اے اللہ میری سن لے. آپ دعا کر رہے ہیں, پتہ ہے کتنے سال دعا کی ہے؟ حضرت اسماعیل کب ملے؟ 99 سال کی عمر میں. حضرت ابراہیم کو 99 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل ملے. کتنی دعائیں کی, اللہ کے خلیل ہوتے ہوئے اتنی دعائیں, اتنا ٹائم لگا. سیکھنا ہے اس سے. میں اور آپ تو مہینے 2 مہینے میں اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. یار رمضان پورا دعا مانگی, مسئلہ ہی حل نہیں ہوا. امام صاحب نے کہا تھا تہجد کی نماز میں آنا, دعا قبول ہوگی. 12 دن تہجد پڑھی, پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی. پھر کسی نے کہا مکے جاؤ, ادھر جا کے دعا مانگنا, ادھر مانگی, پھر قبول نہیں.
2-4 سال کے بعد تو دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور ماد اللہ اللہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میں اور آپ ہیں کیا؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ وہ خلیل اللہ ہیں اور 99 سال کی عمر تک دعا کر رہے ہیں. جب جا کے اللہ نے بیٹا دیا, کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. ایک بات سمجھ لو میرے پیارے اسلامی بھائی, ہم کیوں یقین نہیں کرتے کہ اگر جو مانگ رہا ہوں نہیں مل رہا وہی میرے لیے بہتر ہے؟ مجھے بتائیں نا, سب سے زیادہ ہم سے محبت کون کرتا ہے؟ ہماری ماں. ٹھیک ہے, دنیا میں سب سے زیادہ ہماری ماں محبت. میری ماں کے دل میں ممتا ڈالنے والا کون ہے؟ میرا رب. میرے باپ کے دل میں میری محبت ڈالنے والا کون ہے؟ یہ پتہ ہے کتنا شاندار انتظام اللہ نے کیا ہے, کبھی سوچئے گا. اچھا صرف انسانوں کے نہیں, جانوروں کے ماں باپ کے دل میں بھی اللہ نے محبت ڈالی, اور یہ کتنی ضروری ہے. آپ امیجن کریں جب ہم پیدا ہوتے ہیں, کتنا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, نہ کھا سکتا ہے, نہ پی سکتا ہے, نہ ہل سکتا ہے, کتنی ضرورت ہے اس کو خدمت کی. آپ کو پتہ ہے انسان کے بچے کو پیدا ہوتے ہی 2 خادم چاہیے, رائٹ اوے 2 خدمتگار چاہیے. ایک پیسوں سے خدمت کرنے والا اور ایک فزیکلی خدمت کرنے والا, جو اس کو صاف بھی کرے, اس کی مالش بھی کرے, اس کے پیر بھی دبائے, اس کی گندگی بھی صاف کرے, اس کو غذائیں بھی کھلائے. اللہ نے یہ خدمت دے دی ماں کو. کیسی خادمہ بنتی ہے ماں, دیکھا ہے, رات نہیں سوتی, بچے کو سلا رہی ہے, اٹھ جائے پھر اٹھ جاتی ہے, کبھی پیر دبا رہی ہے, کبھی مالش کر رہی ہے, کبھی ایکسرسائز کروا رہی ہے, کبھی دودھ پلا رہی ہے, گندگی ہو رہی ہے تو صاف کر رہی ہے, جھن نہیں کھا رہی ہے. اور ایک بندہ, ایک اور خادم چاہیے جو اس کے تمام خرچے اٹھائے. اللہ نے یہ محبت باپ کے دل میں ڈال دی. وہ اپنے پیسے کاٹ کاٹ کر, چھوٹی سی تنخواہ ہوتی ہے مگر اس پہ بھی بچوں کا دودھ کا ڈبہ لے کے جا رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے یہ والا انجیکشن لگاؤ, وہ والا انجیکشن لگا رہا ہے. آپ ذرا سوچئے, اگر ماں باپ کے دل میں یہ محبت نہ ہوتی اور پیدا ہوتے ہی مجھے اور آپ کو چھوڑ دیا جاتا, ہم تو سسک سسک کے مر جاتے. یہ اللہ نے انتظام کیا, یہ ہر جانور کے لیے بھی انتظام ہے. آپ دیکھیں بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کو اس جانور کے بچے کی فکر ہو جائے گی. اللہ اکبر, کیا میرے رب کی شان ہے, ایسی محبت ڈال دی کہ وہ بچے کو اپنے سے زیادہ پیار کرنے لگ جاتے ہیں. اب ذرا بتاؤ, جس رب نے میرے ماں باپ کے دل میں اتنی محبت ڈالی وہ ہم سے کتنی محبت فرماتا. اور اگر دعا قبول نہیں کر رہا ہے اور میں جو مانگ رہا ہوں وہ نہیں مل رہا ہے, اس سے کیا یقین ہونا چاہیے کہ یہی میرے لیے بہتر ہوگا. آپ کو پتہ ہے علماء نے یہ ڈیبیٹ کی ہے, یہ لکھا کتابوں میں, کسی کا غریب رہنا اس کے لیے اچھا ہے, کسی کا امیر ہونا اس کے لیے اچھا ہے, کسی کا صحت مند ہونا اس کے لیے اچھا ہے, کسی کا بیمار رہنا اس کے لیے اچھا ہے. اس غریب کو پیسے مل جائیں گے, کہیں اس پیسوں سے اس کا ایمان برباد نہ ہو رہا ہو, اس لیے اللہ نے اس کو غریب رکھا. اور کسی امیر کو غریب اس لیے نہیں بنایا کہ اگر غریب بناتا تو یہ غربت کی وجہ سے کہیں کفر نہ کر لیتا. یہ اللہ بہتر جانتا, یہ اس کے فیصلے ہیں. ہم بندے ہیں, ہمارا کام اس پر یقین رکھنا ہے. میں نے کئی بار اپنے بیانات میں یہ مثال دیا کہ ایک بار پھر دے دیتا ہوں, شاید کسی کو تسلی مل جائے. بعض اوقات لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا. تو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں. اب اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آج کل گرمی کے دن ہیں اور آپ کو ظاہر ہے ہمیں بھی پیاس لگتی ہے, ٹھنڈا پینے کو جی چاہتا ہے. گھر میں کسی کی طبیعت بچے کی خراب ہو جائے, اللہ نہ کرے بخار ہو جائے, یا اس کو جناب کھانسی ہو جائے, فلو ہو جائے, اور وہ بچہ رونے لگے آپ کے سامنے کہ ابو جی مجھے آئس کریم کھانی ہے, میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے, گلا اس کا خراب ہے, بخار اسے ہوا ہے. مجھے صحیح بتاؤ, آپ اسے شربت پلائیں گے؟ جواب دیجئے. ظالم ابو جان ہیں, آپ کا بچہ رو رہا ہے, اس کو آئس کریم کھلا دو یار, رو رہا ہے شربت پلا دو. آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ میں والد ہوں, مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے, ابھی دوں گا, بے شک رونے دو اس کو, اگر دے دوں گا تو اور بیمار ہو جائے گا. یہی جواب دو گے نا؟ اب ذرا دل کے کانوں سے میرا جواب سننا, یہ جملہ سننا. آپ والد ہیں, آپ کو پتا ہے اپنے بچے کو کب کیا دینا ہے, میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ میں رو رہا ہوں وہ نہیں دے رہا, میں گر گڑا رہا ہوں وہ نہیں دے رہا, میں تڑپ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا. ارے یہی بہتر ہے, اسی لیے وہ نہیں دے رہا.
जिस दिन ये भरोसा मिल गया ना आपको, आपके मसले हल हो जाएंगे, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। हजरत इब्राहिम 99 साल तक दुआएं करते रहे। अब बेटा दिया गया, अभी तो बच्चा दूध पीता है। मुझे एक बात बताएं, किसी के घर पे 10-15 साल के बाद औलाद पैदा हो दुआएं कर करके, तो कितना प्यार करते हैं उस बच्चे को। उसके तो कोया पैर जमीन पर नहीं आने देते। नहीं भाई, बड़ी नाजों से, बड़ी मन्नतों से मिला है, ये बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। 99 साल की दुआओं के बाद मिला। अच्छा, आपने उसका नाम भी इस्माइल रख दिया, क्योंकि मांगते यही थे, इस्मा या ईल, इस्मा या ईल, नाम ही इस्माइल रख दिया कि इन्हीं दुआओं से मिला है भाई है। मगर अब क्या हुआ, अभी दूध पीता है और आपको हुक्म दिया गया कि अपनी ज़ौजा को और अपने बच्चे को एक सहरा में छोड़कर आ जाओ, जहां कोई आबादी नहीं है, पहाड़ है, सहरा है, तपती गर्मी है, रेगिस्तान है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम अपने बीवी बच्चों को कभी ऐसे मैदान में छोड़कर आ जाएं? आप गए बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल को लेकर कहां पर, जहां आज मक्का आबाद है। उस वक्त कुछ नहीं था, आपने वहां पर छोड़ दिया। अब वापस जाने लगे, थोड़ी सी खजूरें हैं, थोड़ा सा पानी है। बीबी हाजरा कहती, ए इब्राहिम कहां छोड़कर जा रहे हो? आपने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा कहा, इब्राहिम बताएं तो सही, किसके आसरे पे छोड़ के जा रहे हैं? आपने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में बीबी हाजरा कहती, ए इब्राहिम बस ये बता दें, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है जो हमें छोड़ के जा रहे हैं? कहा, रब ने हुक्म दिया है। कहा, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो वो हमें जाया नहीं फरमाएगा। कैसी खातून है, कैसी फैमिली। हजरत इब्राहिम चले गए उन्हें छोड़ के। थोड़े दिन पानी चला, थोड़े दिन खजूरें चली, सब खत्म। इतनी भूख हो गई कि बीबी हाजरा का अपना दूध भी खत्म हो गया। वो हजरत इस्माइल को पिला नहीं पा रही थी। अब भूख के मारे, प्यास के मारे वो बच्चा रो रहा है। माँ बेकरार है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पानी की तलाश में दौड़ रही है, पानी नहीं मिल रहा, बच्चा रो रहा है। माँ कभी उधर जाती है, कभी इधर जाती है, और आखिरकार अल्लाह का करना ऐसा हुआ, जिब्रील अमीन आते हैं। जो पैर हजरत इस्माइल जमीन पर रगड़ रहे हैं, उसके करीब जिब्रील अमीन अपने पैरों की ठोकर लगाते हैं, और अब जमीन से चश्मा जारी होता है। पानी का नाम ही जमजम हो गया। और सुभान अल्लाह, वो कैसा चश्मा है। आप खारादर में रहने वाले, ओल्ड सिटी में रहने वाले बोरिंग करते हैं, कभी कभी पहले कुएं खुदवाए जाते थे। कभी इसकी हिस्ट्री पढ़िएगा, 25 साल, 50 साल, 100 साल, कभी कभी 200-400 साल कुआं चल जाता है, फिर पानी खत्म हो जाता है, फिर बोरिंग खत्म हो जाती है, फिर कुआं सूख जाता है। अल्लाह अकबर। आपको पता है जमजम को जारी हुए कितना टाइम हो गया है? 5000 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, और ये पानी है कि खत्म नहीं हो रहा। अरे एक दो खानदान वाले नहीं, उस वक्त तो बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल के लिए निकला था। आज करोड़ों गैलन रोजाना निकल रहा है, बड़े बड़े पंप लगा दिए गए हैं। कंटेनर भर की तामीर में कैसे करूं? क्योंकि आज किसी को प्लॉट दिया जाए, साथ एक डिमार्केशन प्लान दिया जाता है, एक मैप दिया जाता है कि आपका प्लॉट यहां से यहां तक है। हम उसकी बुनियादें बनाते हैं, डिमार्केशन कराते हैं, चार दीवारी खड़ी करते हैं। हजरत इब्राहिम को कहा गया, ए इब्राहिम वही काबा बनाना है जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी थी। ए मक्के जाकर काबा देखने वालों, एक और बात सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। आज जिस काबे को हम देखते हैं ना, एग्जैक्टली इसी काबे के ऊपर 7वें आसमान पे फरिश्तों का काबा बैतुल मामूर मौजूद है, जहां फरिश्ते तवाफ करते हैं। ये इतनी कमाल की डायमेंशन है। तो उसी जगह पर काबा बनाना था। हजरत आदम ने काबे की तामीर की थी जब तूफान नू आया था, तो अब काबे की कोई बुनियाद बाकी नहीं थी, कोई निशान बाकी नहीं था। हजरत इब्राहिम से कहा गया काबे की तामीर करो। अब आपने कहा, या अल्लाह कहां से कहां तक तामीर करूं? अब एक बादल भेजा गया और फरमाया गया कि इस बादल, ये बादल जहां जाके खड़ा हो जाए, इसके साए में जो डायमेंशन है, इसमें आपने काबे की तामीर करनी है। ऐसा ही हुआ, बादल आता है, उसके साए में हजरत इब्राहिम काबे की तामीर शुरू करते हैं। एक पत्थर जब वहां से उठाकर लाए जबल अबू कुबैस से, जिब्रील अमीन ने गाइड किया था कि ये जन्नत का पत्थर है। उसी पत्थर पे खड़े होकर हजरत इब्राहिम काबा तामीर करते रहे। ये पत्थर कौन सा है जिसको
کو آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں. سبحان اللہ. آج بھی آپ کعبے کے پاس جائیں تو اس کی دیواریں بڑی اونچی اونچی نظر آتی ہیں. اتنی اونچی تو بندے کا قد نہیں پہنچتا. بخاری مسجد کی یہ چھت ڈالی ہوگی تو مزدوروں نے ہاتھ سے نہیں ڈالی ہوگی, اس پہ لفٹر لگایا ہوگا, کوئی کرین لگائی ہوگی, اونچا جانے کے لیے کوئی نہ کوئی سسٹم بنایا ہوگا. تو یہ کعبے کی اتنی اونچی دیوار کیسے بنا لی؟ تو سبحان اللہ کریم کی شان دیکھیں. حضرت ابراہیم کا معجزہ کیسا ہے. آج 5000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان آج بھی ویسے ہی موجود ہیں. دنیا کے آثار قدیمہ والوں سے پوچھو, وہ کہتے ہیں 700-800 سال بعد بلڈنگ ٹوٹ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, مخدوش ہو جاتی ہے. ارے یہ تو 5000 سال سے زیادہ ٹائم گزر گیا ہے. ہزاروں بارشیں, ہزاروں آندھیاں آئی ہوں گی, مگر یہ قدم کے نشان پتھر پر ویسے ہی موجود ہیں. اللہ کریم نے اس کا ذکر قرآن میں کیا, وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, اور ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ. اب کعبے کی تعبیر ہو گئی. حضرت ابراہیم سے فرمایا گیا, اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. آپ نے کہا یا اللہ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا, ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے, ہمارا کام آواز پہنچانا ہے. آپ مکے میں جو ماشاءاللہ جو مکے مدینے گئے ہیں, جو کوہ صفا ہے, صفا سے مروہ جاتے ہیں نا, صفا سے آپ باہر نکلے تو ایک پہاڑ ہے جہاں محل بن گیا ہے. ایکچولی یہ جبل ابو قبیس ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جو دنیا کا سب سے قدیم پہاڑ ہے. اسی پہاڑ پر حجر اسود تھا, اسی پہاڑ پر جبریل امین مقام ابراہیم رکھ کر آئے تھے جب طوفان نوح آیا تھا. اب حضرت ابراہیم اسی پہاڑ پر چڑھ گئے اور آپ نے وہاں جا کر لوگوں کو آواز لگائی کہ اے لوگو اللہ کے گھر کی طرف آؤ, حج کے لیے آؤ. آج میں یہاں بخاری مسجد میں بیٹھا ہوں, آپ نے سامنے کیمرہ لگا دیا ہے, انٹرنیٹ سے اس کو کنیکٹ کر دیا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا میں آواز جا رہی ہوگی. اس وقت تو یہ سسٹم نہیں تھا, مگر روحانی نیٹ کیسا تھا, روحانی سسٹم کیسا تھا. حضرت ابراہیم کی اس آواز لگانے کی دیر تھی, وہ آواز دنیا بھر میں ٹرانسمٹ کر دی گئی. پوری دنیا میں لوگوں نے سنی, اور صرف انسانوں نے نہیں سنی, فرشتوں نے آواز سنی, جنات نے آواز سنی. اور سنیے, ماں کے پیٹ میں بچوں نے آواز سنی, عالم ارواح میں روحوں نے آواز سنی. اور پھر کیا ہوا؟ اس آواز کے جواب میں لوگوں نے جواب دیا. اس وقت لبیک پڑھی گئی, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب کیا ہوا؟ مفسرین کہتے ہیں اس وقت, آج سے کم و بیش 5000 سال پہلے, حضرت ابراہیم کی اس ندا پر, اس صدا پر, جس نے ایک بار لبیک کہا تھا وہ ایک بار حج کرے گا, جس نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 بار حج کرے گا, جس نے جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی بار حج کرے گا. اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو جنہوں نے حج کیا ہے, کہ ہزاروں سال پہلے آپ کی روح نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا, اس لیے اللہ نے آپ کو حج نصیب فرمایا. ایسی شخصیت حضرت ابراہیم, کیسی قربانی کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑا ہے. اب آؤ, یہ بیٹا اب 7 سال کا ہوتا ہے. یہ بیٹا اب 7 سال, اور ایک روایت کے مطابق 13 سال, کتنی چھوٹی عمر ہے. خواب میں اب حضرت ابراہیم ایک خواب دیکھتے ہیں. آج 8ویں شب ہے نا, 8ویں ہی شب تھی. سبحان اللہ, آج ہی کی شب تھی. حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو آپ نے ذبح کرنا ہے. حضرت ابراہیم کھڑے ہوتے, جب بیدار ہوئے تو سوچ بچار کرنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا نہیں ہے. اس لیے 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے. ترویہ کے معنی ہے سوچ بچار کا دن. اگلا دن ہوا تو 9ویں رات کو پھر خواب دیکھا. کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. آپ سمجھ گئے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, یہ آرڈر اللہ کی طرف سے ہے, پہچان گئے. اس لیے 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. ٹرائی ٹو امیجن, یہ وہی بیٹا ہے جو 99 سال کی دعاؤں کے بعد ملا ہے, اور 7 سال عمر ہے. کتنا پیار ہوگا. بیٹے کو تیار کروایا,
اور لے کر جانے لگے. اب بتاؤ شیطان مردود کب یہ برداشت کرے گا کہ اتنی بڑی نیکی ہو جائے, اللہ کے اتنے بڑے حکم پر عمل ہو جائے. شیطان ایک انسان کی شکل میں حضرت ابراہیم کے سامنے آ گیا. کہتا ہے ابراہیم کہاں چلے؟ کہ بیٹے کو لے کر جا رہا ہوں. اب پتہ ہے مجھے آپ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. شیطان کہتا ہے مجھے معلوم ہے آپ بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے بڑا کہتے ہیں ٹوسٹڈ جواب دیا, لاجیکلی جواب دیا. کیا کبھی باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو کہا مجھے پتا ہے آپ کو رب کا حکم ہے. تو کہا جب رب کا حکم ہے تو پھر میں راضی ہوں. اب وہ جو ہے شیطان مردود بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچ گیا. اب ماں کتنی زیادہ کلوز ہوتی ہے اپنے بچے سے. کہا اے ہاجرہ پتا ہے حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کر کہاں گئے؟ کہا کہیں تیار کرا کے لے کر گئے. کہیں نہیں, آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے گئے. بی بی ہاجرہ کہتی کیا باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ہاں ان کو اللہ کا حکم ملا ہے. ہائے ہائے ماں تو دیکھو کیسی, اگر کہتی ہیں اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم بھی راضی ہیں, ذبح کرنے پر بھی راضی ہیں. اب کیا ہوا, اس مردود کو پھر چین نہیں آیا. وہ حضرت اسماعیل کے پاس آیا. کہتا ہے اے اسماعیل پتہ ہے تمہارے بابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہیں تیار کر کے لے جا رہے ہیں. کہا نہیں تمہیں ذبح کریں گے. انہوں نے بھی یہ کہا میرے بابا مجھے کیوں ذبح کریں گے؟ کہ انہیں اللہ کا حکم ملا ہے. کہا اگر رب کا حکم ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں. اچھا اب حضرت ابراہیم کے سامنے جب شیطان آیا تو فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ کنکر مارے اسے. آپ نے ایک مقام پر اسے کنکر مارے, پھر آگے گئے دوبارہ کہا پھر کنکر مارے, آپ نے پھر کنکر مارے, اور آگے گئے کہا پھر کنکر مارے, آپ نے پھر پتھر مارے. یہ ایگزیکٹلی وہی مقامات تھے جہاں 3 جمرے حاجی جہاں رمی کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کو اپنے خلیل کی ادا کیسی پسند آئی کہ آج کسی حاجی کا حج پورا نہیں ہوتا, اس کا واجب ادا نہیں ہوتا جب تک وہ جمرات کو رمی نہ کرے. اور سبحان اللہ, چلیں کنفیوژن بھی دور کر دوں, ذرا لاجک سے ایک بات سمجھ لو. یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا, اللہ والوں کی یاد کیوں مناتے ہو, عرس کیوں مناتے ہو, ان کا دن کیوں مناتے ہو, بار بار ان کا ذکر کیوں کرتے ہو, میرا ان سب سے سوال ہے لگتا ہے تم نے حج نہیں کیا, اور اگر حج کیا ہے تو لگتا ہے کان اور آنکھیں بند رکھ کے حج کیا ہے. ارے مجھے ایک بات کا جواب دو, سعی کیوں کرتے ہیں؟ سامنے کعبہ موجود ہے, کعبہ تو اللہ کا گھر ہے. عقل تو یہ کہتی 2 پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی کیا ضرورت ہے, جاؤ کعبے کا طواف کرو زیادہ ثواب ملے گا. نہیں نہیں, اللہ نے ماں کی بی بی ہاجرہ کی ادا کو ایسا باقی رکھا کہ جب تک سعی نہ کرو گے نہ تمہارا عمرہ کمپلیٹ ہوگا نہ حج کمپلیٹ ہوگا. سبحان اللہ. بی بی ہاجرہ کون ہیں؟ اللہ کی ولیہ ہیں نا. اللہ نے اپنی ولیہ کی یاد کو باقی رکھا تاکہ جب بھی صفا مروہ کرو ان کی یاد آئے. ارے عقل یہ کہتی ہے اب تو شیطان نہیں ہے, اب تو ایک دیوار ہے, سارے حاجی کیوں اس پر پتھر مارتے ہیں؟ ارے اب تو شیطان نہیں ہے. اللہ کو خلیل اللہ کی ادا ایسی پسند آئی کہ سارے حاجیوں کو اس کام پہ لگایا کہ جب جب رمی کریں میرے خلیل کی یاد کو تازہ کریں. ارے حج تو ہے ہی سارا اللہ والوں کی یاد, کس یاد کی بات کروں؟ مینا کے میدان میں کیوں رہتے ہیں نبی پاک نے راتیں گزاری, عرفات کے میدان میں کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے وہاں وقوف عرفہ کیا تو اللہ والوں کی یاد, اس کے حبیب کی یاد میں ہم حج کرتے ہیں. تو پتا چلا کہ اگر ہم اپنے وطن میں رہ کر بھی اللہ والوں کی یاد منائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو حج کا پورا سفر ہمیں سکھا رہا ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب چلے حضرت ابراہیم آگے لے گئے. اب کمال یہ ہوا, اب تک تو شیطان بتا رہا تھا نا, اب حضرت ابراہیم نے خود ہی اپنے بیٹے سے سوال کر لیا. یہ کانورسیشن, یہ بات چیت جو باپ بیٹے میں ہوتی ہے یہ قرآن مجید میں موجود ہے. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے فرماتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. آپ نے ایک مشورہ ایک بچے سے پوچھ رہے ہیں, حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ بھی اللہ کی رضا پر راضی ہے, مگر ثواب میں اضافہ کرنا. کیا شاندار بیٹا ہے, 7 سال کی عمر میں نہیں کہتا بابا جان کیوں ذبح کرو گے, میرا قصور کیا ہے. بیٹا کیا کہتا ہے, یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے بابا جان کیجئے آپ جس کا آپ کو رب نے حکم دیا ہے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین, آپ خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے.
پھر وہ بیٹا پتہ کیا کہتا ہے؟ حضرت اسماعیل کہتے ہیں بابا جان ایک کام کر لیں، مجھے ذرا صحیح طریقے سے رسی سے باندھ دیجئے گا، کیونکہ میں کہیں زیادہ ہلوں گا تو میرے کپڑوں سے خون کے چھینٹے آپ پر گر جائیں گے۔ بابا جان ذرا چھری کو تیز کر لیجئے گا تاکہ ذبح کرتے وقت مجھے کم سے کم تکلیف ہو۔ اچھا ایک اور کام کیجئے گا کہ مجھے چہرے کے بل لٹا دیجئے گا، کیونکہ آپ میرا چہرہ دیکھ نہیں سکیں گے، الٹا لٹا کے مجھے ذبح کر دیجئے گا، اور ذبح کرنے کے بعد جو میرا لباس ہے وہ میری ماں کو دے دیجئے گا تو ان کو تھوڑی سی تسلی ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ کبھی کیا اس آسمان نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ باپ بیٹے کو رسیوں سے باندھ رہا ہے؟ آپ نے باندھ دیا، آپ نے چھری بھی تیز کر لی، بیٹے کو الٹا بھی لٹا دیا، اور اللہ کا نام لے کر بیٹے کو ذبح بھی کر دیا، چھری بھی پھرا دی۔ حضرت ابراہیم نے اپنا کام کر لیا تھا، یاد رکھیے۔ چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹنا ہے، مگر رب چاہے تو پھر چھری نہیں کاٹتی۔ آگ کا کام کیا تھا؟ جلانا تھا نا، رب نے چاہا تو نہیں جلایا نا۔ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ عقل کہتی ہے یہ ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، یہ مشکل ہو جائے گی، عقل کہہ رہی ہے نا رب چاہے گا تو نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ چھری پھرا دی مگر چھری نے کاٹا نہیں۔ کیوں؟ رب نے جبریل امین کو بھیجا ہے، جبریل جاؤ جنت سے مینڈھا لے کر۔ اب جنتی مینڈھا لے کر جبریل امین آتے ہیں۔ چلے یہ بھی بتا دو، اس کی بھی تاریخ بڑی پیاری ہے۔ مینڈھا کون سا تھا؟ جنت میں جو یہ مینڈھا لے کر آئے نا جبریل امین، حضرت اسماعیل کے فدیے کے طور پر، جنہوں نے تھوڑا سا قرآن پڑھا ہے یا ماشاءاللہ یہاں بیانات میں آئے ہوں گے، حضرت آدم کا واقعہ جنہوں نے پڑھا یا سنا ہوگا، دو بیٹے تھے قابیل اور حابیل، ٹھیک ہے؟ ان کا پرابلم تھا، وہ طویل واقعہ ہے۔ دونوں نے قربانی پیش کی تھی اللہ کی بارگاہ میں۔ حابیل گیہوں لایا تھا، قابیل گیہوں لایا تھا، اور حابیل ایک مینڈھا لائے تھے۔ حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، آگ آتی تھی آسمان سے اور جو قربانی ہوتی اسے لے جاتی تھی۔ تو یہ وہی مینڈھا تھا جو حضرت حابیل نے پیش کیا تھا، وہ جنت میں موجود تھا۔ وہی مینڈھا حضرت اسماعیل کے فدیے کے طور پہ آیا ہے۔ اچھا اب ذرا منظر دیکھیے گا، بڑا کمال کا منظر ہے یہ۔ بس بیان اب میں اینڈ کرنے لگا ہوں۔ حضرت اسماعیل رسیوں سے بندھے ہوئے، الٹا لٹائے ہوا ہے، چھری ہاتھ میں ہے، اور آپ والد صاحب اوپر جھکے ہوئے ہیں۔ جبریل امین آسمان سے آ رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے اوپر دیکھا، جبریل امین آسمان سے مینڈھا لے کر آ رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے میری آزمائش کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل جو نیچے لیٹے ہوئے تھے وہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے آزمائش اور امتحان پورا ہو گیا۔ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے میرے پیارے اسلام بھائی ذرا غور کیجئے، یہ کمال کی تسبیح ہے جو آپ اور میں تکبیر پڑھتے ہیں عید کے دنوں میں۔ ہم تو ایسے ہی چلتے چلتے پڑھ لیتے ہیں۔ ذرا سینیریو سمجھیے گا اور اس تسبیح کی اہمیت سمجھیے کہ پہلے الفاظ نکلے ہیں حضرت جبرائیل کی زبان سے، درمیان کے الفاظ نکلے ہیں حضرت ابراہیم کی آواز سے، ان کی زبان مبارک سے، اور آخری الفاظ نکلے ہیں حضرت اسماعیل کی زبان سے۔ ارے اس سے مبارک تسبیح کون سی ہوگی؟ اور کس حالت میں یہ پڑھی گئی ہے، کتنے بڑے امتحان سے سرخرو ہو کر پڑھی گئی ہے۔ اللہ اس مبارک تسبیح کی برکت سے ہماری تکبیرات کو قبول فرمائے۔ اب اس تصور میں ڈوب کر سب مل کر آواز بلند پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مل کر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تھی قربانی۔ سوچو تو صحیح، مجھے اور آپ کو کبھی ایک بار کہہ دیا جائے کہ کم از کم زندگی میں ایک بار اپنا ایک ایک بچہ ذبح کرنا ہے، کیا بنتا ہمارا؟
कितनी आसानी है हम पर, हैं? पैसे हैं, निसाब है तो कुर्बानी, गरीब पर तो कुर्बानी भी नहीं है, साहिब निसाब पर कुर्बानी है ना। जिसके पास हाजत असलिया के अलावा अपने कर्जे वगैरह निकाल कर 52.5 तोला चांदी या उसके मुसावी रकम है, चले ये भी समझ लो 1,47,000 आज का निसाब पता चला, जिसके पास 1,47,000 रुपए हो या उसका इतना सामान हो जो उसकी जरूरत के अलावा हो, या सोना हो या चांदी हो या कैश हो, तो अब इतनी उसके पास मालियत है तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब है, वरना तो नहीं है। अगर इतनी है तो फिर करें। अच्छा, इतनी पैसे हैं मगर अभी हाथ में नहीं है, तो फिर तो कर्जा लेकर भी करनी होगी, ठीक है। आप पर साहिब निसाब आप हैं तो सिर्फ आप पर ही कुर्बानी है, सब बच्चों की नहीं है। हाँ, अगर आपको अल्लाह ने ज्यादा दिया तो फिर आप बच्चों की भी करें, घर वालों की भी करें, अच्छी बात है। जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो नाबालिग बच्चों की भी करें। लेकिन कितना आसानी है, कुर्बानी करो, जिबाह करो, गोश्त बांटो और खुद भी खा जाओ। हैं? हमें तो पता ही नहीं कि वो कितनी बड़ी आजमाइश थी, वो कितनी बड़ी कुर्बानी थी। हमने तो आजकल कुर्बानी को फेस्टिवल बनाया हुआ है, हैं? लोग जानवर लेकर घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, पिक्चर्स, वीडियोस, बारबेक्यू पार्टी की तैयारियां, सब प्लान है। डीप फ्रीजर स्नैक रेट बढ़ जाते हैं, कोयले और पता नहीं क्या क्या चीजें बढ़ गई होंगी, हंटर बीफ वाले तैयार बैठे होंगे, कसाब छुरियां तेज कर रहे होंगे, एवरीबडी इज रेडी। मगर किसी को याद है ये किसकी याद है, ये हुआ क्या था, ये वाकया क्या था, ये कुर्बानी कितनी बड़ी थी। खुदारा खुद भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं, ताकि हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और फिर सबसे बढ़कर अल्लाह के हुक्म से मोहब्बत बढ़े। इस्लाम ऐसे नहीं फैला है। हमें भी तैयार रहना है कि वक्त पड़े तो अपना माल कुर्बान करें, वक्त पड़े तो अपना वक्त कुर्बान करें, और अल्लाह वो दिन लाए जब इस्लाम के जरूरत हो तो अपनी जान भी कुर्बान करें। ये यूं इस्लाम फैला है ना, और हम जनाब बड़े मौज मस्ती में रहते हैं। हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल की ये सीरत हमें बताती है कि किस तरह आजमाइशों के बाद अल्लाह का कैसा कुर्ब उन्होंने पाया। तो ये सुन्नत इब्राहिमी जरूर अदा करें। और सुभान अल्लाह, इसके हम एक दुआ भी पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कुर्बानी में एक और 2-3 मसाइल भी हैं। बिल्कुल बेहतरीन जानवर करना चाहिए, अल्लाह ने दिया है तो सबसे बेहतरीन जानवर कुर्बान करें, मगर अल्लाह की रिजा के लिए करें ना, दिखावे के लिए नहीं, वाह वाह के लिए नहीं कि जनाब मैं इतना पैसे वाला तो देखो मेरे जानवर कितने कीमती और मैं इतना बड़ा सखी हूं। नहीं, फिर तो सवाब भी नहीं मिलेगा। कुर्बानी के वक्त दुआ क्या पढ़ते हैं? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या प्यारी दुआ है। अल्लाह करे मैं और आप इस दुआ के मिस्ताक बन जाएं। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत, ये सब मेरे रब के लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बन जाओ ना ऐसे, अल्लाह के लिए कुर्बानी करे ना, दिखावे के लिए नहीं। और जब कुर्बान करे तो उस वक्त भी अल्लाह की बारगाह में काश आंसू हो कि अल्लाह कबूल फरमा ले। और सवाब कैसा है, आए हाय, कुर्बानी करने वालों खुश दिली से करना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1-2 हदीसें आपको सुना दूं ताकि आपको मजीद अपनी कुर्बानी से प्यार भी हो जाए और ये सवाब भी हासिल करें। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। जितने बाल है उतनी नेकियां मिलेंगी। बीबी फातिमा को नबी पाक ने फरमाया, ए फातिमा, अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहो, क्योंकि इसके खून का पहला कतरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये तो गुनाह माफ करवाने के लिए आया है। हाय हाय, प्यार करें। अच्छा, फिर एक और जगह प्यारे आका फरमाते हैं कि जिसने खुश दिली के साथ तलब सवाब के लिए कुर्बानी की, वो आतिशे जहन्नम से रोक हो जाएगी, जहन्नम और उसके दरमियान रोक हो जाएगी। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसने अभी तक कुर्बानी का प्लान नहीं किया, अगर साहिब इस्तिताअत है तो कुर्बानी जरूर करें। ये पुल सिरात की सवारियां बनेंगी। अच्छा, यहां पर कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, चले उनका भी छोटा सा इलाज कर दें आखिर में। यार, ये इतने करोड़ों रुपए कुर्बानी में लगा देते हैं, किसी गरीब का भला कर दें, कुछ गरीबों की मदद कर दें, अरबों रुपए जनाब हज पे खर्च करते हैं, किसी गरीब का भला कर दें।
مجھے ایک بات، اچھا پھر اس پہ ہمارے بھی لوگ بھولے بھالے ہیں نا، وہ بھی بولتے ہیں یار کچھ امام صاحب سے پوچھے تو صحیح بات کیا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کیوں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا کہ یار 31 دسمبر کو نیو ایئر